آج کے جدید دور میں جہاں کتابوں میں عوامی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی قدردان موجود ہیں کتابوں کے جو کتابوں کی کھوئی ہوئی اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور کے علاقے DHA میں لاہور بک سٹی کے نام سے یاسر فراز نامی شخص نے ایک لائبریری قائم کی ہے جہاں پر وہ ہر طرح کی کتابیں دستیاب ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں۔ شروع میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگوں نے جوتوں کو تو شیلفوں میں سجا لیا، لیکن کتابوں کو فٹ پاتھ پر لا کے بیچنا شروع کر دیا۔ اگر کسٹمر کا دل کر رہا ہے یہاں پہ وہ سارا دن بیٹھا رہے، سارا دن کتاب پڑھتا رہے، یہاں پہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ جو کسٹمر یہاں نہیں آ سکتا ہم اس کو آن لائن بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ السلام علیکم، اردو پوائنٹ میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کا میزبان عثمان بٹ۔ ناظرین، کتاب سے بہتر انسان کا کوئی دوست نہیں ہوتا ہے، لیکن کتاب اگر پڑھنے کو اچھی مل جائے تو آپ کا وقت بھی اچھا گزر جاتا ہے۔ آج کے جدید دور میں جہاں کتابوں میں عوامی دلچسپی کم ہوتی جا رہی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی قدردان موجود ہیں کتابوں کے جو کتابوں کی کھوئی ہوئی اہمیت کو حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں۔ لاہور کے علاقے DHA میں لاہور بک سٹی کے نام سے یاسر فراز نامی شخص نے ایک لائبریری قائم کی ہے جہاں پر وہ ہر طرح کی کتابیں دستیاب ہیں جو آپ پڑھنا چاہتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے باقاعدہ ایک ایسا ماحول بھی فراہم کیا ہے، خاموش اور پرسکون ماحول ہے جہاں پر لوگ آتے ہیں کتابیں پڑھنے کے لیے، یہاں پر بیٹھ کر کتابیں پڑھ سکتے ہیں۔ اگر کتاب پسند ہے تو خرید کر اپنے گھر بھی لے جا سکتے ہیں۔ کتاب پڑھنے کے ساتھ ساتھ یہاں پر کافی کارنر بھی موجود ہے۔ ساتھ جو شہری کتابیں پڑھنے آتے ہیں اپنے مائنڈ کو ریلیکس اور فریش رکھنے کے لیے وہ کافی سے بھی لطف اندوز ہو سکتے ہیں۔ آئیے آپ کو اس لائبریری کا وزٹ کرواتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں یہاں پر کون کون سی کتابیں موجود ہیں اور کون کون سی لوگ پڑھنے آتے ہیں۔ جب میں شروع میں دیکھا کرتا تھا کہ لوگوں نے جوتوں کو تو شیلفوں میں سجا لیا، لیکن کتابوں کو فٹ پاتھ پر لا کے بیچنا شروع کر دیا، پھر میرے ذہن میں خیال آیا کہ کیوں نہ ہم لوگوں کو ایک ایسا انوائرمنٹ دیں کہ لوگ جو ہے نا آ کر کتاب کو پڑھیں، بیٹھیں اور اپنی مرضی سے کتاب کو ایزیلی پڑھیں اور ایک ماحول ان کو دستیاب کیا۔ یہ ایک موٹیو تھا جس پہ میں نے کام کیا، اور آج یہ میں نے ایک لائبریری آپ اس کو کہہ سکتے ہیں جس میں لوگ ایزی بیٹھ کر آ کے اپنی مرضی سے پڑھ سکتے ہیں، کافی پی سکتے ہیں، اور چاہیں تو وہ بک خرید بھی سکتے ہیں اور نہ چاہیں تو وہ ویسے بھی پڑھ کے جا سکتے ہیں۔ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر آپ کے پاس کون کون سی بکس موجود ہیں اور کس طرح آپ نے یہ ترتیب دی ہے، ہمارے ناظرین کو بتائیں اور دکھائیں بھی۔ ہمارے پاس یہاں پہ ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں۔ سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ہمارے پاس اسلامک بکس کا ایک شیلف ہے جس میں آپ کو ہر طرح کی اسلامی بک ملے گی۔ اس میں ہمارے پاس تفسیر، پھر آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ کتابیں ملیں گی، اور اس کے علاوہ قرآن پاک، ہر قسم کی اسلامی کتاب ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر ہمارے پاس سیلف ہیلپ کتابیں موجود ہیں، کچھ کتابیں ہیں جو انگلش سے اردو میں ترجمہ کیا ہوا ہے ہم نے، اور کچھ ہمارے لوکل رائٹرز ہیں ان کی لکھی ہوئی کتابیں ہیں۔ یہ بھی کافی اچھی کتابیں ہیں جس کو آپ پڑھ کے تو اس سے موٹیویٹ ہو سکتے ہیں۔ پھر کچھ کتابیں ہمارے پاس اقبالیات پر ہیں، اقبالیات پر کافی کتابیں ہیں جو انہوں نے کتابیں لکھی، ان کی ہمارے پاس ترجمے اور تفسیر ساری موجود ہیں اس شیلف میں، اسپیشلی اقبالیات کی کتابیں لگائی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ہسٹری کی کتابیں موجود ہیں، جیسے کہ آپ یہ دیکھیں کہ سلطنت عثمانیہ کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے جس کا ڈرامہ چل رہا ہے آج کل۔ یہ بہت اچھی کتاب ہے اور یہ مکمل ہسٹری پر لکھی گئی ہے سلطنت عثمانیہ کی۔ اسی طرح ہمارے پاس باقی کتابیں بھی موجود ہیں جس طرح لاہور کی ہسٹری، پنجاب کی ہسٹری، اور دیگر ملتان اور پورا پاکستان سے لے کر پوری دنیا تک کی ہسٹری ہمارے پاس موجود ہے۔ تاریخ میں آپ کے پاس کوئی بہترین کتاب جو آپ سجیسٹ کرنا چاہیں؟ عموماً جو تاریخ کے موضوعات ہوتے ہیں لوگوں کے لیے بورنگ ہوتے ہیں، آپ بتائیں گے جیسے ارطغرل تو اس ٹائم بورنگ نہیں ہے، لیکن اس کے علاوہ کوئی بک آپ سجیسٹ کرنا چاہیں گے جو دیکھنے والے ہیں کہ کافی کتابیں ہیں جو آپ پڑھی جا سکتی ہے، جس طرح آپ اگر یہ پڑھیں سکندر اعظم یا ہٹلر کی ہسٹری پڑھیں، یہ بہت اچھی کتاب ہے۔ اس کو یہ میں سجیسٹ کر سکتا ہوں کہ ہٹلر کی آپ ورلڈ وار کی ہسٹری پڑھیں کہ اس میں کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا، یہ بہت اچھی ہسٹری ہے، یہ میں سجیسٹ کروں گا۔ اچھا، ناولز کے بارے میں بتائیں کہ آپ کے پاس ناولز کون کون سے موجود ہیں؟ ناولز ہمارے پاس الحمدللہ سب سے زیادہ ناولز ہم ہی نے پبلش کی ہیں، جتنے بڑے رائٹرز ہیں ان سب کے ناول ہمارے پاس موجود ہیں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں یہ ایک ناول ہے، بہت فیمس رائٹر ہیں یہ، ان کا بھی ناول ہمارے پاس موجود ہے۔ پھر ہمارے پاس نمرہ احمد سے لے کر عمیرہ احمد تک سارے ہر قسم کے رائٹرز کے ہمارے پاس ناول موجود ہیں۔ ایک وقت تھا کہ ناولز میں کافی دلچسپی تھی، اب جو ڈراماز بن جاتے ہیں لوگ ٹیلی ویژن پہ دیکھ لیتے ہیں، یوٹیوب پر دیکھ لیتے ہیں، تو اب اس کی ڈیمانڈ کیسی ہے؟ ناولز کی جو خرید و فروخت ہے وہ ویسے پہلے کی طرح یا بہت کم ہو گئی ہے؟ دیکھیے، پہلے ناول آتا ہے اس سے پھر ڈرامہ بنتا ہے، تو لوگ جب ناول کو پسند کرتے ہیں تو پھر اس کے بعد ہی ڈرامہ بنتا ہے۔ لوگ ابھی بھی ہیں لوگ جو کہ ناولز کو پڑھنا بھی پسند کرتے ہیں، اور انہی کے پڑھنے کی وجہ سے پھر اس کو ڈرامے کی شکل دی جاتی ہے۔
یہ بتائیں کہ آپ کے پاس اردو کتابیں تو ہیں, اردو ناولس بھی ہیں, انگلش میں موجود ہیں آپ کے پاس؟ جی بالکل, ہمارے پاس انگلش میں بھی کافی بکس موجود ہیں. یہی سیم کیٹیگریز ہمارے پاس انگلش بکس میں بھی موجود ہیں. انگلش میں یہ جس طرح یہ کتاب ہے گیم آف تھرونس, اس کا سیزن بہت فیمس چلا ہے, ٹھیک ہے, یہ بک ہمارے پاس موجود ہے. اس کے علاوہ ساری ہمارے پاس انگلش بکس کی بہترین ورائٹی موجود ہے. جو کسٹمر ڈیمانڈ کرتا ہے, ہم اگر ہمارے پاس نہ بھی موجود ہوں تو بھی ہم اس کو باہر سے امپورٹ کروا کے دے دیتے ہیں. تو اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے جو ہم نہ مہیا کر سکیں کسٹمر کو. انگلش میں آپ کے پاس کس طرح کی کتابیں ہیں؟ یا تو صرف ناولس ہی دکھ رہے ہیں, اور آپ نے کس طرح کی کتابیں رکھی ہیں؟ اور آپ نے جب یہ اس کا انیگریٹ کیا تو پھر آپ نے اس وقت آپ کے ذہن میں کیا تھا, آپ کس طرح کی کتابیں رکھیں گے اپنے پاس؟ میرے ذہن میں یہ بات تھی کہ کسٹمر جو ڈیمانڈ کرے گا ہم اس کو مہیا کر کے دیں گے. ناول سے لے کر ہسٹری تک, افسانے, پولیٹیکل, ہر قسم کی کتاب ہمارے پاس موجود ہے. یہاں پہ ایسی کوئی, اب اس طرح آپ اگر دیکھیں یہ وائی نیشن فیل, یہ ایک بڑی اچھی کتاب ہے, یہ پولیٹیکل کتاب ہے, ٹھیک ہے. تو یہ تک ہم نے منگوا کے رکھی ہے یہاں پہ کہ کسٹمر اگر پولیٹیکل قسم کا کسٹمر اس چیز کو لائک کرتا ہے تو ہم نے اس طرح کی بھی ساری کتابیں یہاں پر رکھی ہوئی. بچوں کی ایک ہیوج ورائٹی یہاں پہ موجود ہے, یہ بہترین قسم کی یہاں پہ کتابیں بچوں کی لگی ہوئی ہیں, آپ دیکھ سکتے ہیں. بالکل, بچے کس طرح کی کتابیں پڑھتے ہیں, اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ بچوں کو کس طرح کی کتابیں پڑھنی چاہیے؟ بچے اوبیس سی بات ہے کہ جس میں وہ دیکھتے ہیں انیمیشن, اس طرح کی چیزیں موجود ہیں, تھوڑا کریٹیو چیزیں ہیں, بچے اس چیز کو زیادہ لائک کرتے ہیں. تو باہر اس چیز پہ کافی کام کیا گیا کہ آپ کتاب کے اندر, جس طرح ایک کتاب ہے اگر میں آپ کو دکھاؤں تو یہ دیکھیے, اس پہ ایک مووی بھی بنی ہے, ٹھیک ہے, فینٹاسٹک بیسٹ. تو اس پہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ انہوں نے اتنا کریٹیو اس کو بنایا ہوا ہے کہ بچہ جو ہے نا خود چاہے گا کہ ہم اس کو جو ہے نا پڑھے. اور اس میں انہوں نے ایسے ویلیو ڈالی ہوئی ہے کہ بچہ جو ہے نا وہ اس کو خود پڑھنا چاہے گا, اس پہ دلچسپی لے گا. اس پہ کافی انہوں نے کام کیا. بچے وہی کتاب پڑھیں گے جو ان کے مینٹل لیول تک کی ہوگی, انہیں سمجھ آئے گی. اس میں وہ کارٹون سے ریلیٹڈ زیادہ کتابیں پڑھتے ہیں, لیکن اب جو ہے 9ویں 10ویں کے جو بچے ہیں ان کو زیادہ ہم سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ موٹیویشنل بکس پڑھیں, کیونکہ یہ ایج ہوتی ہے جس میں انسان کو موٹیویشن کی ضرورت ہوتی ہے. تو وہ اس ایج میں ہم انہیں یہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ وہ جو ہے نا چاہے اردو چاہے انگلش, لیکن موٹیویشنل بکس پڑھیں, کیونکہ اس ایج میں بچے کو سمجھ نہیں ہوتی کہ ہم نے کیا کرنا آگے کیا نہیں. یہ کتابیں بہت ہیلپ کرتی ہیں ان کی کہ وہ اس سے اپنے فیوچر کے گولز پورے کر سکیں. اچھا, کہا جاتا ہے کہ کتاب جو ہے انسان کی تنہائی کا بہترین ساتھی ہوتا ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کس طرح انسان کی تنہائی کا بہترین ساتھی کتاب ہوتی ہے؟ کتاب سے زیادہ لوئل دوست آپ کا کوئی ہو ہی نہیں سکتا. کہ آپ جو کتاب سے گین کر لیتے ہیں نا وہ آپ کسی چیز سے گین نہیں کر سکتے. کتاب ایک اوپن چیز ہوتی ہے جس سے آپ جو مرضی چاہیں آپ گین کر سکتے ہیں. نہ اس نے آپ سے کوئی فائدہ لینا, اس نے صرف آپ کو فائدہ دینا. تو انسان کا سب سے اچھا دوست صرف کتاب ہو سکتی ہے. کتابوں کی مختلف اقسام ہوتی ہیں, ہارر ہوتی ہیں, انسپائریشنل ہوتی ہیں, رومانٹک بکس بھی ہوتی ہیں, اور ہسٹری پر ہوتی ہیں. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کون سی بکس ہیں وہ زیادہ اچھی ہوتی ہیں پڑھنے کے لیے؟ جو آپ بتا رہے ہیں نا کہ بہترین ساتھی ہوتی ہیں, تو کون سی بکس ہیں جو بہترین ساتھی ہوتی ہیں؟ آپ ہر طرح کے ٹاپک کی کتاب آپ کی بہترین ساتھی ہے, ٹھیک ہے. اب ہر انسان کا ٹیسٹ علیحدہ ہوتا ہے کہ کسی کو ہسٹری پڑھنے کا شوق ہوتا ہے, کسی کو پولیٹیکل پڑھنے کا شوق ہوتا ہے. لیکن اب جو لوگ ہیں نا, لوگوں کو اپنی ہسٹری پڑھنے کا بہت شوق ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ ہماری ہسٹری ہے کیا. ہر قسم کی وہ ہسٹری پڑھنا پسند کرتے ہیں. آج کے دور میں سب سے زیادہ جو ویلیو ہے وہ ہسٹری بکس کی ہے. عوام کی کتابوں میں دلچسپی لانے کے لیے یہ انوائرمنٹ تو ایک بنا دیا ہے, اس کے علاوہ آپ نے یہاں پر کیا فیسلٹیز ہیں جو آپ کتابیں پڑھنے والے جو ریڈرز یہاں پر آئیں گے ان کو آپ پرووائڈ کریں گے؟ کتابوں کے علاوہ ہم نے کسٹمرز کو یہاں پہ ایک سٹنگ, بہترین قسم کی سٹنگ دی ہے کہ کسٹمر ایزی آ کے یہاں پر بیٹھ سکتا ہے. اور یہاں پر وہ کافی, چائے, جوسز جو وہ چاہے وہ آرڈر کر سکتا ہے, اس کی فیسلٹی موجود ہے. اور یہاں پہ ہم کسٹمر سے کوئی چیز چارج نہیں کرتے. اگر کسٹمر کا دل کر رہا ہے یہاں پہ وہ سارا دن بیٹھا رہے, سارا دن کتاب پڑھتا رہے, تو ہم یہاں پہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. وہ سارا دن یہاں بیٹھ کے کتاب پڑھے, کافی آرڈر کرے, چائے پیے, ڈرنک پیے, اس کو یہاں پہ کوئی ڈسٹرب نہیں کرے گا. یہ ایک پورا انوائرمنٹ ہم نے ریڈر کو دیا جو کہ پورے پاکستان میں ابھی تک کسی نے یہ چیز انٹروڈیوس نہیں کروائی جو ہم نے کروائی ہے. یہ ریڈر کے لیے ایک آپ سمجھ لیں کہ ایک ہیون ہے جس میں وہ بیٹھ کے ایزی سے اپنی ریڈنگ کر سکتا ہے اور ہر چیز انجوائے کر سکتا ہے یہاں پہ جو ریڈر کی ضرورت ہے. اچھا, یہ بتائیں, کچھ لوگوں کا خیال ہوتا ہے کہ اسموکنگ سے ہمارا دماغ فریش ہوتا ہے, کتابیں پڑھنے میں آسانی ہوتی ہے, تو آپ نے تو یہاں پہ اسموکنگ الاؤ نہیں کی؟
دیکھیے کہ اگر ایک کسٹمر اسموکنگ کو لائک کرتا ہے تو ہو سکتا ہے جو ساتھ اس کے بیٹھا ہو وہ اس کو نہ پسند کرے، تو اس وجہ سے ہم نے اس کو نو اسموکنگ کا یہاں پہ ٹیگ لگایا ہوا ہے۔ دوسرا، مائنڈ کو فریش کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ کافی چائے جیسی فیسلٹی رکھی ہوئی ہے۔ اگر وہ کسٹمر کو نیڈ ہے تو وہ ہم سے کافی اور چائے کی ڈیمانڈ کر سکتا ہے، وہ اس کو جو ہے اسموکنگ کے بجائے وہ یوز کر سکتا ہے۔ بالکل یہاں پر جو کتابیں پڑھنے کے لیے آتے ہیں یا خریدنے کے لیے آتے ہیں، زیادہ تر لوگ کون سے ہوتے ہیں؟ بچے ہوتے ہیں، بڑے ہوتے ہیں، یا بزرگ لوگ ہوتے ہیں؟ یہاں پر ہر طرح کے لوگ آتے ہیں پڑھنے، بچے سے لے کر بوڑھے تک، ہر انسان میں ایک ریڈر موجود ہے۔ یہ بس ہمیں ایک فیسلٹی دینی ہے کسٹمر کو، ریڈر کو، کہ وہ آگے پڑھ سکے۔ پاکستان میں ہر ایج کا یہاں پہ بچہ ہو یا بڑا ہو وہ ریڈر ہے، اس کو بس ایک انوائرمنٹ یا جگہ نہیں دی گئی جہاں پر وہ بیٹھ کر پڑھ سکے اور اپنی پسند کی کتاب چوز کر سکے۔ واقعی آپ نے ایک بہترین ماحول دیا ہوا ہے، یہاں بیٹھ کے میرا بھی دل کر رہا ہے کہ ابھی یہ انٹرویو کے بعد میں یہاں پہ کتاب کھول کے پڑھنا شروع کر دوں۔ تو یہ بتائیے گا کہ اس کے علاوہ آپ نے ایک سیٹنگ آپ نے یہ بنائی ہوئی ہے، اور پھر آپ کے ذہن میں یہ آئیڈیا کیسے آیا کہ آپ نے اس طرح کا ایک لائبریری قائم کرنی ہے جہاں پر ایک بہترین سیٹنگ دیں گے آپ، اس کے علاوہ خاموشی بھی یہاں پر بہت ہے، پھر ساتھ ہی ساتھ آپ نے کافی کی فیسلٹیز بھی رکھی، یہ کس طرح ایک آئیڈیا آیا پھر آپ نے اس کو امپلیمنٹ کیا؟ دیکھیے یہ پاکستان میں نا یہ چیز کسی نے بھی نہیں کی۔ اگر آپ باہر جائیں نا تو یہ گورنمنٹ لیول پہ کام ہوتا ہے کہ گورنمنٹ ایک لائبریری بنا کر دیتی ہے پبلک کو جہاں وہ آ کر بیٹھ کے پڑھیں، کتابوں سے لطف اندوز ہو اور اپنی ڈرنکس پئیں، لیکن یہاں پاکستان میں یہ چیز کسی نے انٹروڈیوس نہیں کروائی تھی۔ تو یہ ایک آئیڈیا تھا باہر سے کہ اگر وہ کتاب کو اتنی اہمیت دے سکتے ہیں تو ہمارا دین بھی ہمیں اس کی طرف لے کر آتا ہے کہ ہمیں علم زیادہ سے زیادہ لینا چاہیے، تو ہمیں تو ان سے زیادہ اس چیز کو پروموٹ کرنا چاہیے اور یہ چیز بنانی چاہیے۔ تو وہ ایک آئیڈیا میرے ذہن میں تھا جس کو لے کر میں نے پھر یہ ایک اقدام کیا، اور یہ لوگوں کے لیے، صرف یہ پبلک کے لیے بنائی کہ وہ اس سے فیسیلیٹیٹ ہو سکیں۔ آن لائن آپ نے کتنی کتابیں اب تک سیل کی ہیں اور کتنی اویلیبل ہیں، اور اس کے علاوہ ڈیلیوری کے آپ کتنے چارجز لیتے ہیں؟ دیکھیے ہم جو کسٹمر یہاں نہیں آ سکتا ہم اس کو آن لائن بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں۔ ہماری ویب سائٹ پہ 17 سے 18,000 سے زیادہ بکس موجود ہیں جو کسٹمر اپنی پسند کی کتاب چوز کر کے آرڈر کر سکتا ہے۔ اگر نہیں بھی اس کو وہ کتاب وہاں مل رہی تو وہ ہمیں ہمارے فیس بک پہ، ہمارے انسٹا پہ ہمیں ٹیکسٹ کر کے، میسیج کر کے ہمیں وہ منگوا سکتا ہے، اور ویب سائٹ سے ہماری بالکل وہ آرڈر کر سکتا ہے۔ اور کافی کتابیں ہیں جو ہم یہاں سے لوگ منگواتے بھی ہیں، بلکہ کچھ ایسی کتابیں بھی ہیں جو ہمارے لوگ دیہاتوں میں رہتے ہیں، انہیں انگلش پڑھنے میں تھوڑی مشکل کا سامنا ہوتا ہے، تو ہم نے وہ کتابیں بھی اردو میں اس کا ترجمہ کروا کے تو ہم ان کو بھی فیسیلیٹیٹ کرتے ہیں تاکہ وہ گھر بیٹھے ہم سے وہ انگلش کتاب اردو میں وہ لے سکے، اور بالکل ڈیلیوری چارجز اس کے کوئی نہیں ہے، فری ڈیلیوری چارجز، پورے پاکستان میں یہ فیسلٹی موجود ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ کچھ اسٹوڈنٹس ایسے ہوتے ہیں جو افورڈ نہیں کر سکتے کہ وہ کتابیں پڑھیں، شوق ان کو ہوتا ہے، تو آپ نے ان کے لیے کوئی فیسلٹی پرووائڈ کیا؟ جی بالکل، ہم نے ایک کارنر دیا ہے، ایک پورا شیلف جس میں ہم فری آف کاسٹ فری بکس فار بک لورس اس کے نام سے ہم نے ایک ٹیگ لگایا وہاں پر۔ جو بندہ یہاں پر کتاب نہیں افورڈ کر سکتا، نہیں خرید سکتا، وہ یہاں پر آئے، اپنی پسند سے کوئی بھی کتاب وہ یہاں سے پک کرے اور وہ لے کے چلا جائے، نہ وہ واپس کرے، نہ وہ اس کو کسی قسم کے چارجز دینے پڑیں گے، وہ اس کتاب کو وہ اس کی ہو جائے گی کتاب فری آف کاسٹ، ایز اے گفٹ ہم نے وہ کتاب لگائی ہے کسٹمرز کے لیے۔ اس کی کیا وجہ ہے، آپ فری میں کیوں دے رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ جو نہیں افورڈ کر سکتے، ٹھیک ہے، اور یہ کتاب کو اس ٹائم نا کتاب کو بیچنے سے زیادہ کتاب کو عام کرنا بہت ضروری ہے۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ ہم نے اس کو ہم نے لگایا فری بک والا ٹیگ تاکہ اس کو فروغ کیا جائے، زیادہ سے زیادہ لوگوں تک عام کیا جائے کتابوں کو۔ مطلب جو لوگ افورڈ نہیں کر سکتے لیکن کتابیں پڑھنے کا شوق ہے وہ فری میں بھی آ کر لے کے جا سکتے ہیں یہاں سے کتابیں۔ تو یہ بتائیے گا وہ فری والی جو کتابوں کا شیلف ہے اس میں آپ نے کس طرح کی کتابیں رکھی ہوئی ہیں؟ اس میں ہر قسم کی ورائٹی لگی ہوئی ہے، ہسٹری، اسلامک، پولیٹیکل، ہر کتاب وہاں پر لگی ہوئی ہے، کیونکہ ایک ٹیسٹ کا کسٹمر تو ہوتا نہیں، تو اس وجہ سے ہم نے اس شیلف میں بچوں سے لے کر بڑوں تک کی ساری کتابیں ہم نے اس میں لگائی ہوئی ہیں۔ فری کتابیں آپ دیتے ہیں، آپ کو نقصان نہیں ہوتا اس سے؟ اب ضروری تو نہیں کہ ہر چیز کمائی جائے یا اس کا فائدہ لیا جائے، یہ ایک صدقہ جاری ہے، یہ ایک لائف ٹائم کے لیے آپ کی عبادت ہے کہ لوگ اس سے پڑھیں، علم لیں اور آگے تک پہنچائیں، اور ہمارا یہ مقصد ہی ہے کہ ہم جو ہے نا اس دکان سے لوگوں کو علم زیادہ سے زیادہ دے سکیں اور لوگوں تک علم عام کر سکیں۔ اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی اس لائبریری میں کم سے کم کتاب کتنے کی ہے اور زیادہ سے زیادہ مہنگی سے مہنگی کتنی کی کتاب ہے؟ یہاں پر آپ دیکھیں کہ فری سے لے کر آپ سمجھ لیں فری سے لے کر 10,000 12,000 تک بھی کتاب موجود ہے یہاں پر ہمارے پاس۔
تو لوگ بارگننگ کرتے ہیں اس میں آ کے کہ کم کر لو، اتنے پیسے کر لو؟ ہر قسم کا انسان ہوتا ہے کہ کچھ بارگننگ بھی کرتے ہیں، کچھ نہیں بھی کرتے، لیکن ہمارے اس ٹائم جو ہے نا پرائزز ہی ہماری اتنی لو ہے کہ کسٹمر کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں پڑتی. ہم نے آلریڈی ڈسکاؤنٹڈ پرائزز پہ کتابیں لگائی ہوئی ہیں کہ کسٹمر کو ضرورت ہی نہیں پڑتی، وہ پرائز دیکھ کر کہتا ہی نہیں کہ اس پہ ڈسکاؤنٹ دیں. ہم جو ریڈر ہے نا، جو پڑھنے کا شوقین ہے، وہ کبھی بھی پرائز نہیں دیکھتا کتاب کی. اور کتاب اگر ایک انسان جوتوں کپڑوں پہ اتنے خرچ سکتا ہے تو کتاب پڑھنے والا تو کبھی بھی نہیں دیکھتا کہ یہ کتاب مہنگی ہے یا سستی ہے. اس کو صرف کتاب سے سروکار ہوتا ہے کہ میں یہ کتاب مجھے مل جائے. تو اس طرح کے واقعات بھی ہمارے ساتھ ہوتے ہیں کہ لوگ صرف انہیں کتاب چاہیے ہوتی ہے، وہ پرائز پہ نہیں جاتے. اچھا یہ بتائیے گا کہ آپ کی لائبریری ماشاءاللہ بہت بڑی ہے، یہاں پر ٹوٹل کتنی کتابیں ہیں؟ اور اس کے علاوہ یہ بتائیے گا کہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کتنے لوگ یہاں پر کتابوں کا مطالعہ کرنے آتے ہیں؟ ہمارے پاس اس ٹائم 50,000 سے زائد کتابیں موجود ہیں یہاں پر، اور ہمیں ہر ایک کتاب کا پتہ ہے کہ کون سی کتاب کہاں لگی ہے، کہاں نہیں لگی. کسٹمر آ کے پوچھتا ہے کہ کون سی کتاب، یہ کتاب ہمیں چاہیے، تو ہم اس کو فوراً نکال کے دے دیتے ہیں. اور یہاں پر تقریباً ڈیلی بیسس پہ لوگ آتے ہیں، ٹھیک ہے، شام میں لوگ زیادہ آتے ہیں. ایٹ اے ٹائم یہاں پہ 10 سے 15 20 لوگ بھی آتے ہیں. اور سم ٹائم اس طرح ہوتا ہے یہاں پر ہمارے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں ہوتی، اتنے لوگ آتے ہیں. جی یہ تھے ہمارے ساتھ یاسر فراز، جن کی لائبریری میں بے شمار ہر طرح کی کتابیں موجود ہیں، اور انہوں نے ہم سے اپنا آئیڈیا شیئر کیا. ان کا یہ لائبریری قائم کرنے کا بیسیکلی مقصد یہ تھا کہ کتابوں کی کھوئی ہوئی قدر کو دوبارہ واپس حاصل کیا جائے. اپنے میزبان عثمان بٹ کو اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.